السلام علیکم ناظرین، میں عبدالربان۔ آج ہم بات کریں گے یوم جمہوریہ 26 جنوری کے تعلق سے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان کافی قربانی دینے کے بعد برطانوی حکومت کے زیر تسلط سے آزاد ہوا۔ اس آزادی میں حصہ لینے والے تمام مذاہب کے لوگ شریک تھے۔ کسی نے اپنی جان گنوائی تو کسی نے جیل میں بند ہو کر مشکلوں کا سامنا کیا، لیکن ہمت نہیں ہارا۔ اگرچہ ملک کو آزاد کرانے میں تحریک آزادی کا اہم رول تھا، لیکن پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے برطانوی حکومت بھی اتنا کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے سامنے اپنی حکومت کی پایتخت بھی ڈگمگاتی نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ کے لیے اپنے زیر اثر ممالک پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ 1935 سے قبل متحدہ ہندوستان، جس میں موجودہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل تھا، برطانوی حکومت کے بنائے ہوئے آئین کا پابند تھا، لیکن 1935 عیسوی میں اس میں کچھ تبدیلی کی گئی، لیکن اسے برقرار رکھا گیا۔ جب 15 اگست 1947 عیسوی کو ملک مکمل طور پر آزاد ہو گیا تو اس وقت ایک ایسے آئین کی ضرورت پیش آئی جس میں جمہوریت کا رنگ ہو، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ کسی ایک برادری کے طور طریقے پر یہاں کا آئین نہیں بن سکتا تھا، تو نئے آئین، جسے آئین ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تخلیق کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے دستور ساز کمیٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے اہم ارکان میں بھیم راؤ امبیڈکر، سنجے پھاکے، جواہر لال نہرو، چکرورتی راج گوپال آچاریہ، راجندر پرساد، ولبھ بھائی پٹیل، کنہیا لال، مانیک لال منشی، گنیش واسو دیو، ماوا لانکر، سندیپ کمار پٹیل، ابوالکلام آزاد، شیاما پرساد مکھرجی، نینی رنجن گھوش اور بلونت رائے مہتا سمیت 30 لوگ شامل تھے، جو آئین میں اپنے مذاہب اور قبائل کی نمائندگی کر رہے تھے۔ کافی محنت و جستجو کے بعد 2 سال 11 مہینے 18 دن میں 26 نومبر 1949 عیسوی کو آئین ہند کی تکمیل ہوئی۔ اس ضخیم قانونی دستاویز میں جمہوریت کے بنیادی سیاسی نکات اور حکومتی اداروں کے ڈھانچے، طریقہ کار، اختیارات اور ذمہ داریوں، نیز ہندوستانی شہریوں کے بنیادی حقوق، رہنما اصول اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آئین ہند دنیا کا سب سے ضخیم تحریری دستور ہے۔ آئین ہند کو نافذ کرنے سے پہلے دستور ساز کمیٹی نے 165 دنوں میں 11 اجلاس منعقد کیے، جس کا حتمی اجلاس 24 جنوری 1950 عیسوی کو منعقد ہوا۔ کمیٹی کے تمام ارکان سے آئین کے دونوں نسخوں پر، جس میں ایک ہندی ایک انگریزی تھا، دستخط کروایا گیا۔ اصلی نسخہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ مجلس دستور ساز کا خرچ تقریباً 63 ملین بتایا گیا ہے۔ اتنی محنت اور اتنی لاگت سے تیار ہونے والے آئین کو نافذ کرنے کے لیے 26 جنوری 1950 عیسوی کی تاریخ طے کی گئی۔ 26 جنوری کو طے کرنے کے پیچھے ایک اور تاریخ پوشیدہ ہے۔ 26 جنوری کی اہمیت ہندوستانی باشندوں کے لیے دوگنی اس لیے ہوئی کہ اس دن ہندوستان کو ایک ایسے آئین کا پابند بنایا گیا جو جمہوریت کا دعوے دار تھا۔ بھلے ہی اس آئین کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اس کے نفاذ کا عمل ملک کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد اور پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی موجودگی میں ہوا، جس تقریب میں بڑے پیمانے پر عوام نے بھی شرکت کی تھی۔ اس کے بعد سے ہر سال 26 جنوری کے دن دارالحکومت نئی دہلی میں راشٹرپتی بھون کے قریب یہ تقریب منعقد ہوتی ہے، جس کے شروع میں وزیر اعظم گلدستوں سے انڈیا گیٹ کے پاس گمنام شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور فوجیوں کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد صدر ہند اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ جیسے ہی صدر صاحب اس مقام پر پہنچتے ہیں، قومی سلامی دی جاتی ہے اور جن گن من گایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں، جن میں مختلف قسم کے طاس، ساز، باجے، ٹرمپیٹ شامل ہیں۔ اس ترانے کے علاوہ مہاتما گاندھی کا گیت گایا جاتا ہے اور آخر میں ہندی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گایا جاتا ہے۔ اس تقریب میں بھارت ہر سال مختلف ملک کے صدور اور وزرائے اعظم کو بحیثیت مہمان خصوصی مدعو کرتا آیا ہے۔ اس تقریب کے علاوہ پورے ملک اور ان ممالک میں جہاں ہندوستانی باشندے بڑی تعداد میں رہتے ہیں، خاص طور پر تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسکول و مدارس اور عوامی سطح پر کافی جوش و خروش سے یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے اور اس میں مٹھائی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔